کیا یہ ظلم نہیں کہ 10 ماہ کی بچی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امپورٹڈ حکومت نے 10 ماہ کی بچی کو ایک رات جیل میں رکھا، 10 ماہ کی بچی کو اپنی ماں سے دور رکھا؟ مجھے آپ بتائیں نا، یہ کہاں کا آئین ہے؟ اور میرا قائد انصاف کرتا ہے، ہم کسی سے انتقامی کارروائی نہیں لیں گے۔ اور یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، آپ لوگ ایک دفعہ پھر سے نکلے ہو شہباز گل کے حق میں، کیا پیغام دیں گے، کیا میسج دیں گے؟ جی، آج جو ہماری ریلی ہے اور عوام گھروں سے باہر نکلی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کس طرح اس ٹائم شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ستم ہو رہا ہے، ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ میں امپورٹڈ حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جس طرح پاکستان کی آدھی پولیس فورس فیلڈ میں تعینات کی ہوئی ہے، اگر آپ کو ڈر نہیں تو آپ فورس کو ہٹا کے دیکھیں۔ ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں، ہم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل کورٹ جائیں گے جہاں سے ہمیں یہ پرمیشن ملی ہے کہ شہباز گل سے ملاقات کی جا سکتی ہے، تو یہ ہمیں کس آئین کے تحت روکا جا رہا ہے؟ کل جب میرے قائد پمس پہنچے تو انہیں شہباز گل صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا۔ اچھا میم بتائیں، جس طرح شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، کیا شہباز گل اتنا بڑا دہشت گرد ہے جتنا اس پہ تشدد ہو رہا ہے؟ جی، شہباز گل پہ جو تشدد ہو رہا ہے، ان کی پکچر، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں۔ کیا یہ ایک ریاست کے اندر جائز ہے؟ کیا اس طرح ظلم ستم کیا جا سکتا ہے؟ کیا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے؟ یہ اس ٹائم انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، ورنہ شہباز گل کے سامنے شہباز گل نے جو کوسچن کیا، جو سوال اٹھائے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ کیوں مریم نواز کو نہیں پکڑا جاتا؟ کیا زرداری کی سٹیٹمنٹ؟ میم آپ لوگ کی حکومت تھی، کیوں نہیں پکڑ رہے تھے اس وقت آپ لوگ؟ یہ ہمارا کام نہیں تھا۔ مطلب ابھی بھی حکومت نے پھر نہیں پکڑا، کسی اور نے پکڑا ہے؟ نو کمنٹ، کیونکہ خان صاحب کسی سے انتقامی کارروائی نہیں لینا چاہتے تھے۔ ہماری حکومت میں اگر کسی کو اریسٹ کیا گیا تو خان صاحب کو جیسے پتہ چلا کہیں سے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو خان صاحب نے چھڑا دیا۔ اچھا میم، سر عام باتیں ہو رہی ہے، نواز شریف واپس آ رہا ہے، معاملات وے ہو رہے ہیں، کس سے معاملات وے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ کورٹ نے تو کوئی آرڈر نہیں پاس کیا، نہ ہی جو ہے نا کوئی وہ آیا ہے اس نے پیچھے بھگتی ہے، وہ ایک مجرم ہے۔ اور جی سر عام ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی ہے کہ جی معاملات وے ہو گئے اور نواز شریف آ کے سیاست میں حصہ لے گا۔ دیکھیے جی، ان کے معاملات بڑے بہتر ہو رہے تھے جب انہوں نے ہمیں گورنمنٹ سے نکال کے گھر بھیجا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ 20ویں صدی چل رہی ہے، ہم جسے چاہیں گے لے آئیں گے، جسے چاہیں گے نکال دیں گے، مگر شاید یہ بھول گئے کہ اس ٹائم قوم کا بچہ بچہ صحافی ہے۔ یہ کوئی 20ویں صدی نہیں چل رہی۔ اور نواز شریف آئے تو صحیح نا، ہم اسے بتائیں گے کہ تو ایک ڈاکو ہے، ایک چور ہے۔ ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلتا، ان کے ساتھ ورکر نہیں نکلتے۔ اچھا انہیں جب اریسٹ کیا جاتا ہے تو کیا آپ نے ان کے پاس ہجوم دیکھا؟ میرے قائد کا صرف یہ نام لیا جاتا ہے کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا عوام اور ورکر کس طرح بنی گالا کا گھیراؤ کر لیتے ہیں؟ کیا آپ نے ان چوروں کے آس پاس یہ گھیراؤ دیکھا؟ یہ انٹرنیشنل چور ہیں، یہ پاکستان آئے، ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں آتے ہیں پاکستان میں۔ اچھا میم، جب پنجاب میں آپ لوگوں نے حکومت بنائی، آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ 10-15 کلومیٹر میں ان کی حکومت صرف رہ گئی، پھر آپ لوگ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب میں آپ لوگ کی حکومت ہے، کے پی میں ہے، گلگت میں ہے، کشمیر میں ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم برائی کر کے خود کو ان کے برابر نہیں لے کے جائیں گے۔ ہم جو میسج دینے نکلے ہیں، ہم حق سچ اور انصاف کا میسج دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی ہمدردیاں کس طرح میرے قائد کے ساتھ ہیں۔ میرا قائد کسی 17 سال کے بچے سے انتقامی کارروائی کبھی نہیں ہونے دے گا۔ میرا قائد کسی پارٹی کے ورکر، میرا قائد کسی 10 ماہ کی بچی کو تشدد کا نشانہ نہیں بننے دے گا۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ 10 ماہ کی بچی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امپورٹڈ حکومت نے 10 ماہ کی بچی کو
एक रात जेल में रखा, 10 माह की बच्ची को अपनी माँ से दूर रखा। मुझे आप बताएं ना, ये कहाँ का आइन है? और मेरा कायद इंसाफ करता है, हम किसी से इंतकामी कार्रवाई नहीं लेंगे। और ये वो लोग जो कहते हैं कि हमारी हुकूमत में भी कार्रवाइयाँ हुई, हमने नहीं की। आपको कोर्ट ने जो डिक्लेयर किया था, मेरे कायद ने छापे नहीं मरवाए, आपके छापे आपके केसों के ऊपर मरवाए जा रहे थे। आप चोर थे, आप कातिल थे, आप मनशात फरोग थे। मेरे कायद ने किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं ली। अच्छा मैम, अगर देखा जाए इस वक्त पूरी कौम खान साहब के शाना बशाना खड़ी है, पर इस कौम के अलावा कोई एक इदारा भी खान साहब के साथ नहीं है। सारे इदारे एक साइड पे है, खान साहब दूसरी साइड पे है। क्या इतने आसानी से वापस आने देंगे खान साहब को ये लोग? मैं इदारों की इज्जत करती हूँ, आपने क्वेश्चन कर लिया, मैं इस पर उस तरह पे कमेंट नहीं करूँगी। अदारे मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, मगर मैं ये समझती हूँ पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत एक साथ हो जाए। बहुत से अदारे इम्पोर्टेड हुकूमत के नीचे चल सकते हैं, क्योंकि अख्तियार इस टाइम जो क्राइम मिनिस्टर के पास है, हम उसे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह सकते, वो क्राइम मिनिस्टर है। मगर हक और सच की जीत इसी तरह होगी। क्या आप या हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम अवाम में जा रहे थे पंजाब में, हमें पता था अवाम हमारे साथ है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तमाम फोर्स, तमाम सरकारी मशीनें कुकड़ी को जितवाने में लगी हुई थी, मगर आपने देखा अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। इंशाअल्लाह एक बार फिर मुस्तरद करेंगे, और इस बार हमारे साथ बिकाऊ माल नहीं होंगे। मेरे कायद ने ऐलान किया है कि वो टिकट इस बार अपने नजरियाती वर्कर को देंगे, और इंशाअल्लाह जब टिकट नजरियाती वर्कर को मिलेंगे, वो बिकाऊ माल कभी नहीं बनेंगे। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, जिस तरह शहबाज गिल के साथ हुआ, आपको क्या लगता है कोई ओवरसीज पाकिस्तानी दोबारा पाकिस्तान आने का सोचेगा? जिस तरह शहबाज गिल के साथ तशद्दुद हुआ है, उसको टारगेट किया गया है। देखें, मैं तो नहीं समझती कि इसके बाद ओवरसीज इस इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए ये दिल कर सके। वही करेगा जो बहादुर बाप का बेटा होगा, जो एक दूसरा शहबाज गिल होगा, जो इमरान खान का सिपाही होगा, तो वो डटेगा, यजीद के आगे खड़ा होगा, यजीद से लड़ेगा। हम इमाम हसन हुसैन की औलाद से हैं, हम डरेंगे नहीं। हमें गर्दनें भी कटवानी पड़ी, हम कटवाएंगे, मगर हम इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।